مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت بڑا ہدیہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ جنات کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں جیسے کہ انسانوں میں سے نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں۔ اور یہ عمل ان صالحین نے بتایا ہے، جو جنوں میں سے جو صالحین ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، اب یہ وظیفہ اس طرح پڑھ لیں۔ وہ وظیفہ ہے آیت الکرسی کا، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ جنوں نے بتایا ہے کہ آپ اس طرح آپ پڑھیں، کوئی بھی جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہم یاد رکھیں کہ جنات یہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں، برے برے شیاطین جنات بھی ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، عورتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہم یہ عمل ضرور کر لیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لیں۔ ویسے آیت الکرسی کا عمل، وظیفہ، نسخہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اور صحابہ کرام کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو تجربہ سے اس کا تعلق رکھتے ہیں، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ وہ کیسے؟ گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ اس کونے میں آیت الکرسی پڑھ لی، دوسرے تیسرے چوتھے کونے میں۔ تو کتنا آسان ہے، گھر کے ہر کونے میں ہم آیت الکرسی پڑھ کے وہاں پھونک ماریں، دم کریں۔ اگر کر سکتے ہیں تو ہر کونے میں کریں، ہر کمرے میں کریں، گھر کے چاروں کونوں میں کریں۔ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک کمرے میں جو آپ رہ رہے ہیں اس کمرے میں آپ یہ عمل ضرور کریں، ہر کونے میں ایک ایک مرتبہ، دن میں صرف ایک مرتبہ۔ اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ کہ یہ جو عمل ہے یہ جنات نے خود بتایا ہے، جو صالحین ہیں، نیک ہیں، انہوں نے اللہ والوں کے خواب میں آئے، اللہ والوں کے سامنے آئے، انہوں نے اس کا جو ہے نا یہ ذکر کیا کہ آپ یہ عمل کر لیں، دوسروں کو بھی بتا دیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کر لے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ آیت الکرسی۔ ایک مرتبہ صرف شروع میں بسم اللہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ بسم اللہ شروع میں ایک مرتبہ، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی جگہ میں، جگہ تبدیل نہ کریں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے جو نا 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ بس یہ زندگی میں ایک مرتبہ، آسان ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پھر روتے رہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، یہ تو پھر ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی سب کو آتی ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ جو نا 100 مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ یہ سنتے ہی آج سے شروع کریں، انشاءاللہ تعالی کوئی جن آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ عمل کریں، گھر والے کریں، اور اپنے جو بھائیں بہنیں مسلمان ہیں ان تک بھی یہ وظیفہ، یہ عمل پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ یہ کتابوں میں یہ وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے، اور سلف صالحین نے بھی لکھا ہے،
اپنے مریدوں کو اس کو بتایا ہوا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور آیت الکرسی ہے، قرآن ہے، حدیث میں بھی یہ ثابت ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ حدیث میں ثابت نہیں، اس کا تعلق تجربہ سے ہے، اور تجربہ سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل میں نے بتایا، وہ گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابی نے کیا، سے فائدہ ہوتا ہے۔ باقی آیت الکرسی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں ہے، اس کو پڑھنا، تو اس پر عمل کریں، اوروں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔